ڈاکٹر داؤد صاحب، آپ نے HIV سے ریلیٹڈ ہمیں بہت اہم انفارمیشن سے آگاہ کیا، اور جو 4 پوائنٹس کی آپ نے بات کی، ہم کوشش کریں گے کہ مزید کسی سیمینار میں آپ کو بلائیں اور ہم اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز آپ سے لیں۔ اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کروں گی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا اور میڈیا حضرات کا، جو اس کمرے سے باہر ہمارا پیغام جو ہے وہ باقی حضرات تک پہنچائیں گے۔ اور ابھی میں دعوت دوں گی مزید۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے ڈائلیسس کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں، چونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس کچھ وقت کم ہے، ان کی کئی کمٹمنٹس ہیں، تو ہمارے استاد بھی ہیں رئیس الجامعہ جناب پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب، میں گزارش کروں گا سر اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہم ڈائلیسس کے حوالے سے انشاءاللہ بات چیت کریں گے دوران سیشن۔ سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آرگنائزر سی آرگنائزیشن احد صاحب، عفان صاحب، ان کے ساتھی تمام رسپیکٹڈ ممبرز، ڈاکٹر صاحبان، خواتین و حضرات، آج کا جو ٹاپک ہے میرا تو اس سے بالکل ہی کیا کہنا چاہیے، میری فیلڈ ہے، وہ کہ ڈاکٹر نام کے ساتھ ہے لیکن میں PhD ڈاکٹر ہوں، تو اگر میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کروں گا تو پہلے سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، حالانکہ بات آج اسی بلڈ اور اس حوالے سے کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبان نے جو پریزنٹیشن دی یا جو اسپیچ کی، سن کے یقیناً افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی بیماریاں، اس طرح کا ماحول جس سے ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، یہ سوسائٹی گزر رہی ہے، تو دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ جو ان بیماریوں میں مبتلا ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، کیونکہ وہی ہے جو شفا دیتا ہے۔ یقیناً تدبیر کرنے والے انسان ہیں اور تدبیر سے ہی تقدیر بدلتی ہے، تو ان سب کے لیے ہم دعا کریں۔ آج کا جو ٹاپک ہے سیف اینڈ سیف بلڈ، میں سمجھتا ہوں، جو میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھوں گا کہ خون ایک تو رگوں میں دوڑتا ہے، جس کی بیماریوں کے بارے میں آپ نے ذکر کیا، ایک خون وہ ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ بنا ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک وہ بلیسڈ کنٹری ہے جس کی پاپولیشن، یوتھ پاپولیشن مور دین 65 ہے، اور یہ کسی بھی ملک کی نہیں ہے۔ جو 30 سال سے کم عمر کے نوجوان 65% سے زیادہ آبادی رکھتے ہیں اس ملک کی، اور یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ یقیناً ان کا ایک قبلہ درست رکھنا، ان کو ایک ڈائریکشنل زندگی دینا، ان کے لیے ایک بہترین ماحول دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کا، استادوں کا، اور جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، جو ریاست ہے، یہ اس کا فرض بنتا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ ان نوجوانوں کو ایک سیف، بہترین اور پرامن راستہ دیں۔ بدقسمتی سے یہ چیز ہماری ریاست بھی نہیں کر پا رہی۔ میں خود استاد ہوں، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کروں گا، اساتذہ بھی نہیں کر پا رہے، ہمارے ادارے بھی نہیں کر پا رہے، اور جو ہمارے معاشرے میں متعلقہ اور محکمے لوگ ہیں وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے،
اور کس ترتیب میں چلنا چاہیے. یقیناً سائنس کو اگر دیکھیں تو ہمیشہ آج کل ایک بات آ رہی ہے، بڑی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ نہیں جی ہم دل سے سوچتے ہیں، سب نے دیکھا ہوگا، لیکن ساری زندگی ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ دماغ سے سوچتے ہیں. لیکن قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کا اکثر قرآن میں پڑھے قلوب کے حوالے سے، تطمئن القلوب، دلوں کا سکون، دلوں کی راحت، اس کا ذکر کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے عرصہ اتنی صدیاں بھٹکتے رہے اور سائنس معذرت کے ساتھ ہمیں بھٹکاتی رہی. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں، یہ ہم نہیں، یہ مغرب بھی کہتا ہے، وہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. وہ جب ریسرچ کرتے ہیں پھر ہم ان کی ریسرچ کے پیچھے جاتے ہیں اور وہ ریسرچ قرآن کے مطابق کرتے ہیں. تو تھوڑا سا ہمارا رستہ لمبا ہو گیا ہے، شاید ہمیں وہ لمبا رستہ دکھایا جاتا ہے. تو میں یہ کہوں گا اپنے تمام نوجوانوں سے جو یہاں بیٹھے ہیں، اور ہمیشہ میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تو یقیناً اس دنیا کو چلانے کا کوئی طریقہ کار، سب سے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی، انسان کو اشرف المخلوقات بنائی، تو یقیناً اس کو چلنے کے لیے، اس کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی مینول بھی ضرور دیا ہوگا، اور وہ مینول ہے قرآن پاک. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نئی انوینشن ہوتی ہے، کوئی بھی کوئی پروڈکٹ آتی ہے، آج کل گاڑیاں بڑی نئی آ رہی ہیں، الیکٹرک ہیں، الیکٹرانکس ہیں، تو ان کی پوری پریزنٹیشن ایک پروٹوٹائپ دیا جاتا ہے، اور اس پروٹوٹائپ کے مطابق پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کمپنی یہ پروڈکٹ دے رہی ہے. یا میڈیسن کے حوالے سے آپ لے لیں، یقیناً ڈاکٹرز بیٹھے ہیں یہاں، جب بھی کوئی نئی پروڈکٹ آتی ہوگی تو اس کا پروٹوٹائپ ہوگا، اس کی کوئی ریسرچ کے بعد ایک چیز بنائی گئی ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو کہا گیا ہوگا کہ اب آپ اس کو آگے جو ہے امپلیمنٹ کریں، یا آگے اب اس کو جو ہے نا پرسکرائب کریں، لوگوں کو بتائیں. تو جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو کیا اس نے پروٹوٹائپ نہیں بنایا ہوگا؟ کیا اس نے مینول نہیں بنایا ہوگا؟ صرف کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی پریزنٹیشن میں یا آپ کے جو پروٹوٹائپ میں میڈیسن کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی میڈیسن ملتی ہے، فرض کیا ملیریا کے حوالے سے، اور وہ میڈیسن آپ اس کو عام بخار میں دے دیں یا کسی پیٹ درد میں دے دیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں ہوگی میرے خیال میں. کیوں؟ کہ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو وہ دوا دینی پڑے گی، وہ میڈیسن دینی پڑے گی جس کا آپ کو بتایا گیا ہے، جس کے لیے وہ ضروری ہے. ڈاکٹر غزالہ نے کہا کہ جی خون بہت پتلا ہو جاتا ہے، اس سے ملاقات ہے، پہلے بڑا ان سے ڈسکس ہوا سارا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ جی خون گاڑھا ہو جاتا ہے. اب آپ بتائیں کہ اگر ہم وہ میڈیسن جو خون گاڑھا کرنے کی ہے اس کو ہم پتلا کرنے کے لیے دے دیں تو یہ تو موت ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس مینول کے مطابق، اس ٹریننگ کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہم تباہیوں کا شکار ہوں گے. تو آج میں سمجھتا ہوں عفان، یہ میں عفان وغیرہ سے کہوں گا ذرا بیٹھیں، عفان بیٹھو، جب بلایا تو اب سنو. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو میڈیسن ہے اگر وہ اس سے متعلق نہیں ہوگی، اس سے مطابق نہیں ہوگی تو ڈیزاسٹر ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے. اسی طریقے سے جو پروٹوٹائپ کسی مشین کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، گاڑی کا بتایا جاتا ہے کہ جی اس کا یہ دروازہ اس طرح کھلے گا، اسٹیئرنگ اس طرح ہوگا، انجن اس طرح چلے گا، اور اگر آپ اس کو اس طرح نہ استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ ڈیزاسٹر ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی پریزنٹیشن میں
بہت ساری چیزیں جو میں نے سنی المیہ ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تو اس کے لیے مینول نہیں بنایا, اس کے لیے پروٹوٹائپ نہیں بنایا؟ وہ مینول قرآن پاک ہے اور وہ پروٹوٹائپ سیرت النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اور مغرب اس پر ریسرچ کر رہا ہے. وہ 100 بااثر شخصیات پہ ایک کتاب لکھی گئی کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو 100 بااثر شخصیات ہیں, اور امریکہ کے جو ہے انہوں نے ایک صحافی ہیں, انہوں نے لکھی آج سے کئی سال پہلے, انہوں نے سب سے جو ٹاپ پہ نام لکھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ سب سے زیادہ بااثر شخصیت وہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ان کا ایک ایک لمحہ, ان کا ایک ایک قدم, ان کی ایک ایک بات میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے پروٹوٹائپ ہے. اب یہ جو مسائل آ رہے ہیں زندگی گزارنے کے, میں کہوں گا کہ یقیناً ان کی کیور میں جانا چاہیے, ان کے لیے میڈیسنز ہونی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ یقیناً بہت ساری NGOز بھی کام کر رہی ہیں, بہت سارے اور ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے پاس, میں نے کہا نا, ہمارے 65% سے زیادہ نوجوان ہیں. ہمیں انہیں یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ زندگی دی ہے تو آپ نے زندگی کو گزارنا کیسے ہے, اس کے اصول کیا ہے, اس کا مینول کیا ہے, اور اس کا پروٹوٹائپ کیا کہتا ہے. اگر آپ اس کے بغیر گزاریں گے, اس مینول کے بغیر, اس پروٹوٹائپ کے بغیر, تو آپ کی زندگی ڈیزاسٹر ہوگی, آپ کی زندگی حادثات کا شکار ہوگی اور آپ پریشان رہیں گے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک یہی حل ہے. دوسرا, اس وقت بلڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو میں نے کہا ایک رگوں میں, جیسے غالب نے کہا کہ رگوں میں, آپ نے بھی شیئر کہا رگوں کے حوالے سے, تو غالب نے بھی کہا کہ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو وہ لہو کیا ہے. تو یقیناً ہمیں یہ صرف رگوں میں دوڑتے پھرتے لہو کے بارے میں ہم سوچتے ہیں, لیکن یہ جو آنکھ سے لہو ٹپک رہے ہیں, اور اس وقت جو معاشرے میں ہمارے نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں, جو معاشرے میں ہمارے مسائل پھیلے ہوئے ہیں, نوجوانوں کے اندر مایوسیاں پھیلی ہوئی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یقیناً آپ کی فیلڈ میڈیکل کی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 مواقع دیے ہیں, تو ساتھ ہمیں ان پہ بھی کام کرنا چاہیے, اور ہمیں ساتھ جہاں جہاں موقع ملے اس میں ان کو لے کے چلنا چاہیے. جب امن ہوتا ہے, سلامتی ہوتی ہے, تو وہاں قومیں ترقی کرتی ہیں, قومیں آگے بڑھتی ہیں, ملک ترقی کرتے ہیں. تو ہمیں, کیونکہ زیادہ آپ استاد ہیں, ڈاکٹرز ہیں, یقیناً آپ کے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کا اپنا حلقہ احباب ہے, تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو خصوصاً دیکھنا چاہیے جو اس وقت ہمارے اندر ایک نفرت, چاہے وہ لسانی لحاظ سے ہے, چاہے وہ صوبائیت کے حساب سے ہے, چاہے وہ مذہبی حساب سے ہے, کسی بھی طرح سے ہے, رنگ و نسل کے حوالے سے ہے, وہ اس نفرت کو ہم نے ختم کرنا ہے. آج جس خون کے حوالے سے, بلڈ ڈے کے حوالے سے, سیم اینڈ اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, میں ڈاکٹر حضرات بیٹھے پوچھوں گا, کبھی آپ نے سرخ کے علاوہ خون دیکھا؟ کبھی کوئی ایسی ریسرچ آئی کہ انسانوں کے اندر کوئی سبز یا نیلا یا کوئی ایسا خون آیا ہو؟ مجھے تو نہیں پتا, ناممکن ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہی, میرا خیال ہے ایسا وائٹ, لیکن اوورآل جو ہے خون کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے. خون یہ نہیں دیکھتا, رنگ و نسل نہیں دیکھتا, خون کی باقی قیود نہیں ہے, اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو اس لیول پہ ہم لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, مجھے آ کر ملے سی آرگنائزیشن کے لوگ, نوجوان جو ہیں, جب ان کو کوئی مقصد ان کے ساتھ ہوتا ہے, کچھ کرنے کا موقع ان کو ملتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگیاں ڈائریکشنل ہوتی ہیں. اور ان نوجوانوں کو, کیونکہ نوجوان ایک ایسی عمر ہے, اگر آپ اس کو, اس عمر میں انرجیز ایکسٹرا ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ایک ایسی عمر ہے اس میں کچھ بھی کر گزرنے کا وقت ہوتا ہے,
تو اس لیے اگر اس انرجیز کو ہم مثبت طرف نہیں لگائیں گے تو ان انرجیز نے نکلنا ہے تو یہ انرجیز منفی طرف لگیں گی. بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں کیونکہ میری فیلڈ فزکس ہے, پی ایچ ڈی میں نے فزکس میں کیا ہوا ہے. تو یہ جو کرنٹ ہے, کرنٹ ہمیشہ ہم کہتے ہیں فلو آف الیکٹران جو ہے وہ کرنٹ کہلاتی ہے. الیکٹران کے اندر وائبریشن ہوتی ہے. دو صورتیں ہیں, ایک یہ دیکھیں روشنی ہم لے رہے ہیں اس کرنٹ سے, اس نے اس پورے ہال کو روشن کیا ہوا ہے. دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کرنٹ سے ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر ایک ڈیزاسٹر کی بھی طاقت ہے. تو اگر ہم اس کرنٹ کو, وہ نوجوانوں کی جو طاقت ہے, اس کو اگر ہم مثبت استعمال کریں گے تو اس سے سوسائٹی کو, معاشرے کو, ملک کو, صوبے کو, گھر کو فائدہ ہوگا. اگر ان کو پراپر ڈائریکشن نہیں دیں گے تو ان کو نقصان ہوگا. تو اس لیے جب میں یہ سی آرگنائزیشن کے سارے نوجوان ہیں ماشاءاللہ, ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں, ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں, اور ماشاءاللہ تمام مختلف انہوں نے جو ان کا ایک گلدستہ بنایا بڑا خوبصورت سا, تو میں بڑا امید ہوں ان سے. تو یقیناً آپ نے بھی ان کو دیکھ کے یہاں وقت دیا ہوگا, میں نے بھی جب دیکھا میں نے کہا انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. تو اس طریقے سے جتنے باقی بھی نوجوان ہیں ہماری سوسائٹی میں, اگر ہم ان کو اس مثبت ڈائریکشن کی طرف نہیں لگائیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ استعمال ہوں گے, اور استعمال ہو رہے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہی بھائی, ہمارے ہی نوجوان, ہمارے ہی بچے, چاہے وہ اس طرف ہیں چاہے وہ اس طرف ہیں, ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہت ضروری ہے شعور کا آنا, اس کے لیے بہت ضروری ہے ان کی تربیت کا ہونا, اس کے لیے بہت ضروری ہے ان کا ڈائریکشن دینا, اور ان کے لیے تعلیم کا اور صحت کا. میں سمجھتا ہوں یہ تو سر اسٹیٹ کو چاہیے کہ اس کا بندوبست کرے, لیکن پھر بھی جتنے بھی لوگ وہ کر سکتے ہیں اس میں کام کرنا چاہیے. الحمدللہ میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک الحمد کا تعلق ہے, الحمد فاؤنڈیشن کا تعلق ہے, الحمد اسلامک یونیورسٹی کا تعلق ہے, ہم اس میں اکثر اس طرح کے سیمینار, اس طرح کے پروگرامز آپ صاحبان میں سے اکثر آتے ہیں, ہم کرواتے رہتے ہیں. اور اب ہم اسی چیز کو ہم مزید اس میں لے کر جا رہے ہیں. ہم پورے بلوچستان میں الحمدللہ ہم نے لانچ کیا, ہم 300 علم فاؤنڈیشن سکولز بنا رہے ہیں پورے بلوچستان کے اندر. یہ سکولز ان کے لیے ہیں جن کو کوئی اسپانسر نہیں کر سکتا, جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو انشاءاللہ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اس سوسائٹی میں کچھ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کہتے ہیں کہ جب رات انتہائی گہری ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ صبح کا ستارہ آپ کو نظر آنے لگا ہے. تو اس لیے کبھی بھی نوجوانوں سے خصوصاً میں یہ کہوں گا, کبھی بھی مایوس نہ ہو. بحیثیت مسلمان ہم یہ کہتے ہیں مایوسی گناہ ہے, تو کبھی بھی مایوس نہ ہو. آنے والی زندگی انشاءاللہ آپ کے لیے ہے, اور پاکستان جتنے بھی مشکل حالات ہوں, لیکن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دیکھا ہے, جو آپ نے جو پذیرائی مل رہی ہے, جو طاقت مل رہی ہے, انشاءاللہ مستقبل پاکستان کا ہے, مستقبل آپ نوجوانوں کا ہے, اور اللہ نے چاہا تو بڑے خوشحال دن آئیں گے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.